السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم جمعہ کی اہمیت اور جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل دن قرار دیا گیا ہے اور جمعہ کا دن بڑا بابرکت دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر احادیث سے جمعہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت ملتی ہے۔ دوسرے نمازوں کی طرح جمعہ کی نماز بھی فرض ہے، لیکن مسافر، خواتین، بچوں اور مریضوں پر یہ فرض نہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی سفر میں ہے تو جمعہ کی نماز اس کو نہیں مل سکتی تو وہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ جمعہ والے دن غسل واجب یا سنت مؤکدہ ہے، پاکی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، تیل لگانا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، اپنی فرصت کے مطابق اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز جمعہ کے لیے جانا چاہیے اور تسلی کے ساتھ جمعہ پڑھنا، خطبہ سننا اور نماز ادا کرنے چاہیے۔ تو آپ بعض روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اگلے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور نماز جمعہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق بڑی جلدی مسجد میں جانا چاہیے، غسل کا اہتمام کر کے پہلی فرصت کے اندر اگر جو بندہ مسجد پہنچے گا تو آپ کی حدیث کے مطابق ایسا ہے کہ سمجھ لیں کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹنی قربان کی۔ جو دوسری فرصت میں جائے گا اس نے گائے قربان کی، جو تیسری فرصت میں جائے گا اس نے ایک مینڈھا قربان کیا، چوتھی فرصت کے بارے میں ہے کہ اس نے مرغی قربان کی، اور پانچویں فرصت کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے انڈے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی۔ اور فرمایا گیا کہ جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو پھر فرشتے خطبہ سننے میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جمعہ کا جب دن ہو تو فرشتے مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، رجسٹر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو سب سے پہلے داخل ہوتا ہے پھر اس کا نام نوٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آنے والا، پھر اس کے بعد آنے والا، پھر اس کے بعد آنے والے کا نام نوٹ کرتے ہیں اس کی فضیلت کے حساب سے، اور پھر جب امام خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر جمعہ کے حوالے سے حکم ہے، سورہ جمعہ کے اندر، کہ جب آذان ہو تو پھر اپنا کاروبار بند کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے یعنی آذان ہو جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی پھر رزق تلاش کرو۔ تو گویا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن جب آذان ہو جائے تو پھر کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے کاروباروں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اس چیز کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں اس کی طرف غور کرنا چاہیے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو پھر اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعہ والے دن جب آذان ہو جائے تو اپنی بازار، اپنی مارکیٹ، اپنی دکانوں کو بند کر دینا چاہیے اور نماز کے بعد پھر اس کو کھول دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جمعہ والے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو عنایت کر دیتا ہے، اور وہ گھڑی مختصر سی ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان سے لے کر نماز تک کی گھڑی ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ عصر کی بعد یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے کی گھڑی ہے۔ تو جمعہ نماز کی اپنی ایک فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اور ناظرین، اب ہم آتے ہیں خطبہ جمعہ کی طرف، جو عام غلطی ہم اکثر کر جاتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی کر جاتا ہے کہ دوران خطبہ جہاں جگہ ملنی چاہیے اسلام کہتا ہے آپ آئیں وہیں بیٹھ جائیں، ہم اکثر اس کو لوگوں کو پھیلانگنا شروع کر دیتے ہیں اور خطبے کے دوران بولتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور اس کی وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ
تو اس نے لغو کہا، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ یعنی اگر کوئی حرکت کر رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، تو فرمایا گیا ہے اس کو بھی نہ روکیں، خود بھی نہ بولیں، اس کو بھی نہ روکیں، آپ خاموش رہیں۔ اگر آپ نے، حالانکہ وہ اچھا کام کر رہے ہوں گے، اگر آپ نے اس کو روکا تو آپ نے لغو کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن ان لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر گیا، گویا یعنی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں، ان لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر گیا، تو گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنا دیا۔ کتنی بڑی وعید ہے، اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، احتیاط نہیں کرتے، پھلانگ کر چلے جاتے ہیں، ہمارے پاؤں، ہمارے ٹانگیں دوسرے لوگوں کو لگ رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے گا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنا دیا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ اس کی تختی سے تاکید کی گئی ہے کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا آئندہ جمعہ تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ کہف کو بکثرت پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو جمعہ والے دن اس کا خاص اہتمام کرے گا آئندہ جمعہ تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ تو گویا نماز جمعہ کی بھی اپنی فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی بھی اپنی فضیلت ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دنیا میں اسی دن بھیجا، ان کو نبوت بھی عطا کی اسی دن ہوئی، ان کو معافی بھی اسی دن ملی، اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں ثابت ہیں، اور قیامت کا دن بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ اس کی خاص فضیلت اور اہمیت ہے۔ جمعہ والے دن ہمیں ہر چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر وقت پر نماز جمعہ کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور بالخصوص دوران خطبہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو پھیلان کر نہ جائیں، کسی سے گفتگو نہ کریں، اور سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی ہماری یہ بات اور پیغام پہنچے، اور وہ بھی جمعہ کی فضیلت اور اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔